اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ تم کو ضرور آزمایا جائے گا، تمہارے مالوں میں بھی اور تمہاری جانوں میں بھی، اور تم ضرور ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی اور جنہوں نے شرک کیا بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے، اور اگر تم صبر کرو اور تقوی کی روش اختیار کرو تو یہ عزیمت کے کاموں میں سے ہیں۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 186۔ سورہ آل عمران غزوہ احد جو سن 3 ہجری میں ہوا تھا اس کے بعد نازل ہوئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ مکہ کے جو دشمن تھے اسلام کے، انہوں نے مکہ میں تو مسلمانوں کو بہت زیادہ ستایا، تکلیف پہنچائی، لیکن جب مسلمان ہجرت کر کے آ گئے تو بھی ان کو چین سے جینے نہیں دیا۔ بدر میں ان کے ساتھ جنگ ہوئی، اور احد میں تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی کوشش کی۔ ان کے حملوں کی وجہ سے آپ زخمی ہوئے۔ مسلمان سخت آزمائش سے دوچار ہوئے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران نازل ہوئی تھی، تو اس کی جو ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے جس کی تلاوت کی ہے، اس میں صراحت سے کہا گیا ہے کہ تم کو ضرور بھی ضرور جو تمہارے دشمن ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی ہوں یا مشرکین ہوں، ان سے تم کو بہت زیادہ تکلیف دہ باتیں سننی پڑیں گی، لیکن اس موقع پر تمہاری روش صبر اور تقوی کی ہونی چاہیے۔ محترم بھائیوں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت ہمارے موجودہ حالات پر پوری طرح منطبق ہوتی۔ ہمارے علم میں ہے کہ ادھر کچھ دنوں سے بعض بد باطن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں دریدہ دہنی کی ہے، بعض ایسی باتیں کہی ہیں جس سے کہ مسلمانوں کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، اس تعلق سے آج میں آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، بدأ الاسلام غریبا وسیعود غریبا کما بدأ۔ یہ حدیث بہت سی کتابوں میں آئی ہے، صحیح مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، احمد اور کتابوں میں آئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، اور ایک زمانہ آئے گا کہ پھر وہ اسی طرح اجنبی بن جائے گا۔ اجنبیت کی حالت کا مطلب یہی ہے، ایمان لانے والے گنتی کے ہوں گے، وہ کمزوری کی حالت میں ہوں گے، ان کو طرح طرح سے ستانے کی کوشش کی جائے گی، اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نادیبہ باتیں کہی جائیں گی، اور ایک زمانہ آئے گا کہ پھر وہی حالت عود کر آئے گی، اسی طرح اسلام پر، قرآن پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حملے کیے جائیں گے، اور طرح طرح کی ناگوار نازیبہ باتیں کہی جائیں گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بے بنیاد، اشتعال انگیز، غلط باتیں کہنے کا معاملہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، بلکہ مدنی دور سے پہلے مکے ہی میں وہ شروع ہو گیا تھا۔ جو باتیں آپ کے بارے میں لوگ عام کرتے تھے، یہ تو شاعر ہے، یہ تو کاہن ہے، یہ تو خاندان میں افتراق و تفرقہ انتشار پیدا کر دیتا ہے، یہ تو بھائی بھائی کو لڑا دیتا ہے،
اس طرح کی باتیں کہی جاتی تھیں۔ یہ سلسلہ عہد نبوی کے بعد بھی جاری رہا، چانچہ ابتدائی زمانے ہی میں بعض یہودیوں کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف کتابیں بھی تیار کی تھیں۔ تو گویا کہ یہ سلسلہ برابر جاری رہا، یہاں تک کہ 300-350 سال پہلے ایک ایسا طبقہ وجود میں آیا جس کو ہم مستشرقین کہتے ہیں، اورینٹلسٹ۔ مستشرقین کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ مغرب کے وہ لوگ جو اسلامی موضوعات پر کام کریں، اسلام کے مختلف پہلوؤں پر علمی انداز میں کام کریں۔ مستشرقین کا یہ جو طبقہ وجود میں آیا تھا، اس نے تو بظاہر تو معروضیت اور علمیت کا ڈھونگ رچا کر، کا سوانگ رچا کر اپنا کام کرنا شروع کیا، لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ یہ مستشرقین کا جو گروہ تھا، یہ اسلام دشمن لوگوں کا، جن کی غالب اکثریت یہودی مذہب کی پیرو تھی، اس میں کچھ لوگ عیسائی مذہب کے لوگ بھی شامل تھے۔ ان کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ صلیبی جنگوں کے بعد اسلام کی جب ترقی ہوئی اور اسلام کے مقابلے میں ان کو شکست ہوئی، تو انہوں نے عسکری شکست کا بدلہ لینے کے لیے فکری میدان میں محاذ سنبھالا، اور وہ جو علمی کام کیا وہ سراسر اسلام کو اور اسلام کی مقدس جو شخصیات ہیں، قرآن ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، اس کے بارے میں بے بنیاد باتیں گڑھنے کا ان کا منصوبہ بند تھا۔ چنانچہ مستشرقین کے بارے میں بہت سی کتابیں تیار کی گئیں، اس میں اسلام کو ایک خوفناک، انسانیت کے خلاف دہشت گرد مذہب کی حیثیت سے پیش کیا گیا۔ قرآن کو کا تعارف ایسی کتاب کی حیثیت سے کروایا گیا جو کہ دہشت گردی کو فروغ دیتی ہے۔ قرآن اپنے ماننے والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو جہاں پائیں وہ قتل کر دیں۔ گویا کہ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے والا کوئی بھی شخص جو ہے وہ اپنے ارد گرد میں دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کو برداشت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح مستشرقین کے ذریعے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے خلاف جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ انتہائی شرمناک، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کے کریکٹر کو مسخ کر دینے والی ہیں۔ اس میں ایک طرف تو یہ پہلو ابھارا گیا کہ آپ نے جنگیں برپا کی، کشت و خون کیا، لیکن ساتھ ہی انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازدواجی جو زندگی ہے اس کو خاص طور سے نشانہ بنایا اور آپ کی جانب انتہائی شرمناک باتیں منسوب کی۔ یہ رویہ ہم اپنے ملک میں بھی دیکھتے ہیں۔ یہاں بھی یہ ہندوت والی طاقتوں نے منصوبہ بند طریقے سے اسلام کے خلاف جو محاذ آرائی کی، اس میں خاص طور سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو نشانہ بنایا، اور اسی طرح کی کچھ کتابیں تیار کی جن میں کہ ذات رسول کے بارے میں انتہائی شرمناک، اشتعال انگیز باتیں آپ کی جانب منسوب کی۔ اس سلسلے میں ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ ہم اپنے ارد گرد جب اس طرح کے واقعات دیکھیں، اپنے ارد گرد جب بعض ایسے لوگوں کو پائیں جو دریدہ دہنی کر رہے ہوں، جن کی زبانوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں انتہائی نازیبہ باتیں کہی جا رہی ہوں، اس تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ میں اس وقت آپ حضرات کے سامنے چند باتیں نکات کی شکل میں پیش کروں گا۔ اس موضوع کے دو پہلو ہیں، ایک ہے
نظری اور دوسرا ہے عملی. میں ان دونوں پہلوؤں کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جز ہے. کسی مسلمان کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت نہ ہو. ہم جانتے ہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا. ایمان کا لازمی جز ہے کہ آپ کی ذات سے محبت کی جائے. صریح حدیث ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول نے فرمایا تم میں سے کسی شخص کا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری ذات گرامی اس کے نزدیک اس کے ماں باپ، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو جائے. اس تعلق سے ایک واقعہ عہد نبوی کا ملتا ہے. ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک موقع پر تھے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ساتھ میں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا. حضرت عمر نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے آپ سے سب سے زیادہ محبت ہے، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، دوسرے انسانوں سے بھی زیادہ، لیکن میں سوچتا ہوں کہ مجھے اپنی ذات سے زیادہ آپ سے محبت نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا لا یا عمر، عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا، الا ان اکون احب الیک من نفسک. جب میری ذات تمہارے نزدیک تمہاری اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر تھوڑی دیر خاموش رہے، کہا کہ اللہ کے رسول اب مجھے پورا اطمینان ہو گیا ہے، میرے نزدیک آپ کی ذات مجھے اپنی ذات سے زیادہ محبوب ہے. اللہ کے رسول نے کہا الان یا عمر، عمر اب تمہارا ایمان مکمل ہو گیا. صحابہ کے بہت سے واقعات ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے. ایک صحابی دشمنوں کے چنگل میں، لوگ ان کو لے گئے کہ قتل کر دیں گے، میدان میں لے گئے کہ ان کو قتل کر دیں گے. ایک شخص نے پوچھا یہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تم اپنے گھر والوں کے ساتھ خوش گپیاں کر رہے ہوتے؟ صحابی نے فوراً جواب دیا میں تو اس کو بھی پسند نہیں کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا چبھے. تم تو میری جگہ ان کے رکھنے کی بات کر رہے ہو. لوگوں نے ان کے قتل کر دیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی صحابہ کے درمیان کتنی زیادہ محبوب تھی. دوسری اہم تر بات یہ ہے کہ اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا کہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کی توہین کی جائے. اسلام مسلمانوں کو بھی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی نازیبہ بات وہ کہیں. چنانچہ قرآن مجید ہی کی آیت ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اے ایمان لانے والو، تم یہ جو مشرکین ہیں جن معبودوں کو پکارتے ہیں تم ان کے معبودوں کو بھی برا بھلا نہ کہو. اگر تم ایسا کرو گے تو اس کا امکان ہے کہ وہ پھر پلٹ کے تمہاری جو مقدس جو شخصیات ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اس کو بھی وہ برا بھلا کہنے لگیں گے. چنانچہ مسلمانوں نے پوری اسلامی تاریخ یہ گواہ دیتی ہے گواہی کہ کسی بھی دور میں
دوسرے مذاہب کے عبادت خانوں اور دوسرے مذاہب کی شخصیات کے ساتھ کسی طرح کا نادیبا سلوک نہیں کیا گیا۔ خود قرآن کریم کی ایک آیت ہے سورہ الحج کی، وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اگر اللہ کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے دفع نہ کرتا، نہ ہٹاتا، تو عبادت خانے ڈھا دیے جاتے۔ صوامع کہتے ہیں ان عبادت خانوں کو جس میں کہ راہب، سنیاسی، تارک الدنیا لوگ رہتے ہیں۔ بیعون کہتے ہیں ان عبادت خانوں کو جس میں عیسائی عبادت کرتے ہیں۔ صلواتن ان عبادت خانوں کو کہتے ہیں جن میں کہ یہودی اپنے مذہبی مراسم انجام دیتے ہیں۔ تو گویا کہ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ عبادت خانے باقی رہیں، لوگوں کی آزادی باقی رہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے ذریعے کچھ دوسرے لوگوں کو اس دنیا میں ہٹاتا رہتا ہے۔ ان تعلیمات پر عمل کرنے کا مظہر یہ ہے، اسلامی فوجیں جب جاتی تھیں تو باقاعدہ ان کو ہدایت دی جاتی تھی کہ عبادت خانوں سے چھیڑ خانی نہیں کرنی، جو مذہبی شخصیات جو راستے میں آئیں گی ان سے تعارض نہیں کرنا ہے، ان کو قتل نہیں کرنا ہے۔ باضابطہ اسلامی فوج کو یہ ہدایت دی جاتی تھی اور اسلامی فوج ان پر عمل کرتی تھی۔ تیسری اہم بات یہ ہے کہ اسلام جس طرح اس کی اجازت نہیں دیتا کہ دوسرے مذاہب کی شخصیات کے ساتھ نازیبا سلوک کیا جائے، اسی طرح اسلام اس کی بھی اجازت نہیں دیتا، اس کو بھی گوارا نہیں کرتا ہے کہ کوئی اسلام کی جو مقدس شخصیات ہیں ان کے بارے میں کوئی ناشائستہ بات، نازیبا بات کہے۔ چنانچہ اسلامی ریاست میں کسی فرد کو، چاہے وہ دوسرے مذہب کا ماننے والا ہو چاہے وہ مسلمان ہو، کسی اسلامی ریاست کسی بھی شخصیت کو اجازت نہیں دے گی کہ وہ ذات گرامی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں کوئی شخص کوئی ایسی بات کہے جو کہ تکلیف دہ ہو۔ اگر کوئی شخص ایسی بات کرے گا تو اسلامی ریاست اس کو روکنے کی کوشش کرے گی، اس کو تنبیہ کرے گی، اور اگر وہ شخص بار بار وہی حرکت کرے گا تو اس کو وہ سزائے موت دے دے گی۔ اور اگر کوئی مسلمان جذبات میں آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کو قتل کر دے گا تو اسلامی ریاست تحقیق کرے گی، اور اگر یہ بات ثابت ہو جائے کہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے اس کی بار بار اس کی غلط حرکتوں کی وجہ سے، نہ ماننے کی وجہ سے کسی مسلمان نے اشتعال میں آ کے قتل کر دیا ہے، تو پھر اسلامی ریاست اس سے قصاص نہیں لے گی، اس مجرم کا خون حدر کر دے گی۔ عہد نبوی میں بعض واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ کسی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں غلط باتیں کہیں، بار بار کہیں، تو کسی مسلمان نے اس کو قتل کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک معاملہ پہنچا، آپ نے تحقیق کی، جب جرم ثابت ہو گیا تو اس مسلمان کو جس نے قتل کیا تھا اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ ہم لوگ جو پلورل سوسائٹی میں رہتے ہیں، اگر ایسے واقعات پیش آئیں تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے، یہ آج کا بہت اہم موضوع ہے، بہت حساس موضوع ہے۔ اس تعلق سے میں آپ حضرات کے سامنے میں چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں ان کا مقصد کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں انتہائی کھلونا ناشائستہ باتیں کہہ کے وہ آخر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم رد عمل میں آ کے کوئی ایسا اقدام کر لیں کہ جس سے وہ جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کا مقصد پورا ہو جائے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے نادانی میں آ کے اس فعل کا ارتکاب کیا ہے۔
کچھ لوگ جان بوجھ کے ایسی حرکتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کہتے ہیں، اور کچھ لوگ ان کو استعمال کرتے ہیں۔ ان کا مقصد ہوتا ہے پولرائزیشن آف ووٹس، پولرائزیشن آف پالیٹکس۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں بسنے والی مختلف جو قومیں ہیں، خاص طور سے جو ہندو مسلم ہیں، ان میں منافرت باقی رہے، منافرت پروان چڑھتی رہے، ان کے درمیان جو خلیج ہے وہ اور زیادہ کشادہ ہوتی رہے۔ اسی کے لیے وہ وقتاً فوقتاً اس طرح کی باتیں عام کرتے ہیں، بیانات دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ملک میں بسنے والے تمام ہندو شدت پسند ہیں، تمام ہندو اسلام اور مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں، ایسا نہیں، بلکہ ملک کی اکثریت جو ہے وہ پرامن شہری کی حیثیت سے رہنا چاہتی ہے۔ وہ یہ چاہتی ہے کہ مسلمانوں اور ہندوؤں اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان سماجی تعلقات رہیں۔ تو ہم کو اپنی طرف سے کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جس سے کہ اس منافرت کو ہوا ملے، اور جو ہمارے جو دشمن جس طرح کا ماحول ملک میں قائم کرنا چاہتے ہیں اس میں وہ کامیاب ہوں۔ اس تعلق سے قرآن مجید سے بھی ہم کو ایک ہدایت ملتی ہے۔ قرآن مجید میں صاف الفاظ میں یہ کہا گیا، سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 ہے، لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروہم وتحسنوا الیہم ان اللہ یحب المحسنین۔ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے، جن لوگوں نے تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ہے، اللہ تعالیٰ تم کو اس کام سے نہیں روکتا ہے کہ تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم ان کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرو، تم ان کے ساتھ احسان کرو۔ اللہ تعالیٰ تو احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ الممتحنہ کی آیت نمبر 8 اور آیت نمبر 9 ہمارے سامنے واضح طور سے ایک لائن کھینچ دیتی ہے۔ جو ہم سے دشمنی برتیں، جو ہم سے دین کے معاملے میں جنگ کریں، جو ہمیں ہمارے گھروں سے نکالنے کی کوشش کریں، ہم کو ان کے ساتھ ولایت کا، دوستی کا تعلق نہیں رکھنا ہے۔ یہ قرآن کی صاف ہدایت ہے۔ لیکن جو لوگ ہم سے جنگ نہ کریں، جو لوگ ہمیں ہمارے گھروں سے نہ نکالیں، جو ہمارے ساتھ بقائے باہم کے طور سے رہنے پر تیار ہیں، ہم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، ان کے ساتھ سماجی سلوک کریں، ان کے ساتھ عدل کا، احسان کا معاملہ کریں، تو قرآن اس سے نہیں روکتا ہے بلکہ اس کی ہمیں ترغیب دیتا ہے۔ قرآن مجید میں بعض باتیں صراحت سے کہی گئی ہیں کہ جب کوئی ناپسندیدہ باتیں کہی جائیں، ناگوار باتیں کہی جائیں، تکلیف دہ باتیں کہی جائیں دوسرے لوگوں کی طرف سے، تو ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بھی کہی گئی ہے، اور مسلمانوں کو مخاطب کر کے بھی کہی گئی ہے۔ جو آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست مخاطب کرتی ہیں، وہ بھی اصلاً مسلمانوں کو ہی رہنمائی فراہم کرنے کے لیے وہ باتیں کہی گئی ہیں، اگرچہ ان میں خطاب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن نیابتاً خطاب خود مسلمانوں سے بھی ہے۔ ایک آیت ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ۔ ہم کو اچھی طرح خبر ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ لوگ آپ کے بارے میں جو باتیں کہتے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ۔ آپ اپنے رب کی حمد و تسبیح بیان کیجئے اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اور اپنے رب کی عبادت کیجئے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اس آیت میں صراحت کی گئی ہے، جب بھی کوئی تکلیف دہ بات کہی جائے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، ہمیں دین پر مزید اپنے آپ کو عمل
کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ گویا کہ جب بھی اسلام سے دشمنی کا اظہار کیا جائے، جب بھی قرآن کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں کے بارے میں ناگوار باتیں کہی جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہمارے رجوع میں اضافہ ہو جانا چاہیے۔ دوسری آیت ہے، پیغمبر کو مخاطب کر کے انہی الفاظ میں ایک کہا گیا ہے، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ۔ اے پیغمبر، یہ لوگ جو کچھ باتیں کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح اور حمد بیان کیجئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بار بار صبر کی تلقین کی گئی، پیغمبر کو بھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی۔ سورہ النحل کی آیت ہے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ اے پیغمبر، آپ صبر کیجئے، اور آپ کا صبر تو اللہ تعالیٰ ہی کی توفیق سے ممکن ہے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ آپ ان پر غم نہ کریں، یہ لوگ ہدایت قبول نہیں کر رہے ہیں بلکہ اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، آپ اس سے غمگین نہ ہوں، اور جو کچھ یہ سازشیں کر رہے ہیں اس سے آپ کا دل تنگ نہ ہو۔ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَهَجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا۔ اے پیغمبر، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیے۔ وَهَجُرْ هَجْرًا جَمِيلًا، اس کا مطلب یہی ہے آپ تعرض نہ کریں، آپ ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، جو کچھ وہ کر رہے ہیں کرنے دیجئے، آپ اس پر صبر کیجئے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز جس آیت سے کیا تھا اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے، مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے کہ تم یہ اہل کتاب یہود و نصارہ اور مشرکین کی طرف سے تکلیف دہ باتیں سنو گے تو اس پر تم کو صبر کرنا چاہیے اور اس پر تم کو تقویٰ کی روش اختیار کرنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، صبر کا مطلب عاجزی نہیں ہے، صبر کا مطلب بے بسی نہیں ہے، صبر کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہنا نہیں ہے، بلکہ صبر قرآن کی ایک خاص اصطلاح ہے۔ صبر کا مطلب ہے اپنے معتقدات پر، اپنی قدروں پر، اپنی ایمانیات پر جمے رہنا، اور دشمن جو کچھ کر رہا ہے اس کا توڑ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا، اس کو صبر کہا جاتا ہے۔ تو صبر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم خاموش بیٹھے رہیں، برداشت کرتے رہیں، کوئی کچھ بھی کرے اس کو کھلی چھوڑ دینی چاہیے، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ صبر کا مطلب ہے کہ ہم اپنے اسلامی عقائد پر، اسلامی تعلیمات پر جمے رہیں، اور دشمن جو کچھ سازشیں کر رہے ہیں اس کے توڑ کرنے کے لیے ہم پلاننگ کریں، منصوبہ بندی کریں۔ ایک کام ہم کو یہ بھی کرنا چاہیے جس کی قرآن تلقین کرتا ہے کہ جو مخالفتیں بڑھیں، ہم کو اسلام کی تعلیمات کو مزید پھیلانے کے لیے اور تازہ دم ہونا چاہیے۔ عہد نبوی کا جو مکی دور ہے، ہم جانتے ہیں کہ آخری 3 سال بہت سخت تھے، بہت مشکل تھے۔ جناب ابو طالب جو اللہ کے رسول کے جو پشپناہ تھے، ام المومنین حضرت خدیجہ جو آپ کے لیے بہت زیادہ سپورٹ فراہم کرتی تھیں، دونوں کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان حالات میں، ان آخری سالوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی جدوجہد اور زیادہ ہو گئی تھی۔ کسی قبیلے کے بارے میں آپ کو معلوم ہوتا کہ آیا ہوا ہے، فوراً اس کے قبیلے تک آپ پہنچ جاتے، اس کے سردار سے ملتے۔ حج کے دوران تو قافلے جوق در جوق آتے تھے، ہر قافلے میں آپ پہنچتے اور ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کرتے۔ تو گیا کہ سیرت کا اسوہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے مخالفین جتنا تیز دم ہوں، جتنا تیز گام ہوں، اس سے زیادہ ہمیں اسلام کی تعلیمات پیش کرنے کے لیے اور زیادہ سرگرم ہونا ہے۔ یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے بھی ثابت ہوتی ہے، اور یہ بات خود قرآن سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ سورہ الحجر کی آیت ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ اے پیغمبر، جو کچھ آپ کو کہا گیا ہے اس کا آپ علل اعلان اس بات کو آپ پیش کیجئے، اور جو کچھ یہ مشرکین کر رہے ہیں اس سے آپ اعراض کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ جو لوگ استہزاء کر رہے ہیں، جو مذاق اڑا رہے ہیں، ان کے لیے تو ہم کافی ہیں، آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
یہ جو دشمن کچھ کر رہے ہیں اس کے مقابلے میں آپ کو جو کرنا ہے کہ آپ کو جو تعلیمات دی گئی ہیں اس کا آپ برملا اظہار کیجئے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک وہ باتیں پہنچانے کی کوشش کیجئے، مشرکین سے آپ اعراض کیجئے، نظر انداز کیجئے، ان کی سازشوں کا توڑ کرنے کے لیے تو ہم کافی ہیں۔ موجودہ حالات میں ہمیں ایک اہم کام یہ بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ذات نبوی کو جتنا زیادہ بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لیے جو ذرائع استعمال کیے جا رہے ہیں ان ذرائع کا استعمال ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مثبت تعارف کرانے کے لیے ان کو استعمال کریں۔ مخالفین جتنے سرگرم ہیں اس سے زیادہ ہم سرگرم ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا صحیح تعارف کرانے کے لیے۔ وہ لوگ گندے جھوٹے بدنام کرنے والے ویڈیو استعمال کرتے ہیں، ہم اس طرح کے ویڈیو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تعارف کرنے والے ہم تیار کریں۔ وہ لوگ پوسٹر فولڈر کتابیں شائع کرتے ہیں جن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کہی جاتے ہیں، ہم اس طرح کے پوسٹر فولڈر کتابیں تیار کریں جن میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا صحیح تعارف کرایا گیا ہو۔ اس موضوع پر تو کتابیں بے شمار ہیں، لیکن خاص طور سے ہمیں ایسی کتابوں کو استعمال کرنا چاہیے جو غیر مسلمین نے لکھی ہیں، عیسائیوں نے لکھی ہیں اور ہندو مذہب کے عمل کرنے والے لوگوں نے لکھی ہیں۔ اس موضوع پر خاصا لٹریچر موجود ہے، ان کتابوں کا تعارف کرانے والی کتابیں بھی موجود ہیں جن میں کہ ہندو رائٹرز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کتابیں لکھی ہیں، جو ان کی تعریف اور توصیف کی ہے، صحیح انداز میں آپ کی جو تعلیمات پیش کی ہیں وہ کتابیں موجود ہیں۔ ہم ان کتابوں کو حاصل کر کے زیادہ سے زیادہ ان کو عام کرنے کی کوشش کریں تو اس طرح بھی آپ کی شخصیت کا ایک صحیح تعارف ہوگا۔ اور آخر میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ حرکتیں بعض لوگ کرتے ہیں ان کا توڑ کرنے کے لیے ہمیں عملی تدابیر بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اپنی بات پیش کرنے کے لیے، عوام کے سامنے پیش کرنے کے لیے، انتظامیہ کے سامنے باتیں کو رکھنے کے لیے، حکومت کے سامنے باتیں رکھنے کے لیے ہم مثبت طریقے سے پرامن ذرائع اختیار کر کے اپنی باتیں پیش کر سکتے ہیں اور ان لوگوں کو جو کہ شرانگیزی کرتے ہیں سماج میں ان کی حقیقت عام کر سکتے ہیں۔ ایک اور ضرورت ہے جو ملکی سطح پہ بھی اور عالمی سطح پہ بھی اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ قانون سازی ایسی کی جائے کہ کسی بھی مذہب کی مقدس شخصیات کے خلاف کسی کو نازیبا نامناسب بات کہنے کی اجازت نہ ہو۔ ایسی قانون سازی کی جائے کہ جو لوگ بھی ایسی حرکتیں کریں ان کو ایسی سزائیں دی جائیں جس سے کہ وہ بھی آئندہ وہ حرکتیں نہ کریں اور دوسرے لوگوں کی بھی تنبیہ ہو جائے کہ وہ ایسی حرکتیں نہ کریں۔ اگر ایسی قانون سازی ہو جائے تو بھی اس طرح کے واقعات پیش نہیں آئیں گے۔ اس تعلق سے بھی کچھ کوشش ہو سکتی ہے۔ ہر مسلمان ان کوششوں کا ذمہ دار ہے، جو جس سطح کی بھی کوشش کر سکتا ہے اس کو اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ جو مسلمان حکومت میں ہیں، مختلف سیاسی پارٹیز میں ہیں، قانون سازی کے اداروں میں ہیں، وہ اس طرح اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں اور اس طرح کی کوششیں کر سکتے ہیں۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔